بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں چیئرمین روز نیوز، چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان سردار خان نیازی صاحب۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ سردار صاحب، ملکی حالات، افراتفری، سیاسی افراتفری، معاشی بدحالی، فرعانی برہان اور تقریریں، پریس کانفرنس، آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی پریس کانفرنس کی، بڑی ڈیٹیل میں کی۔ انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اس میں فارن فنڈنگ کے ایشو کو انہوں نے کیا کہ اس میں مجھے ڈال کر جو ہے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توشہ خانم کا ذکر کیا کہ اس میں اگر کمپیئر کیا جائے دوسری پارٹیوں کے ساتھ تو توشہ خانم میں بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں آصف زرداری نے 2 گاڑیاں لی جو کہ غیر قانونی تھیں، نواز شریف نے 1 گاڑی لی وہ غیر قانونی تھی۔ اگر فارن فنڈنگ کو لیتے ہیں جس کو یہ بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ذریعے، تو اس میں جو پہلی پارٹی ہے ہماری بقول عمران خان کہ جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، اس طریقے سے پراپر فنڈ ریزنگ کسی دوسری پارٹی نے نہیں کی ہے کہ ہم نے ایک پاکستانی سے، اوورال عوام بھی یہی سمجھتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہے نا، شوکت خانم کے نام جو پیسہ ہے وہ بلیم تو یہ ہے نا کہ وہ بھی رفع عامہ کا پیسہ سیاست پہ خرچ کرنا تو غلط بات ہے نا۔ بالکل غلط ہے، مطلب کہ جس ہیڈ کے لیے، جس کام کے لیے پیسے کو لیا جائے اسی میں استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایک فارن فنڈنگ کا ایشو جو ہے یہ ایک بڑا لیکن وہ عمران خان نے کیا تو غلط کیا ہے نا۔ غلط ہے، غلط کو تو صحیح کو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ فارن فنڈنگ جیسے وہ پاکستانی ہمارے فارنر ہیں 31-32 ارب ڈالر سالانہ جو ہے تو وہ بھائی یہاں بات ملک سنو، میں تو بیچتے عمران ہیں۔ خان کو کیا پڑی تھی جو اتنے ورلڈ کپ جیتا، رفع عامہ کے کام کر رہا تھا، بڑا نام ہے، تو سیاست میں اس کو کیا ملا کیا ہے؟ یہ سیاست تو سارا کسی پاکستانی نے کرنی ہے نا، کہ کیا پاکستان ملا کیا ہے؟ نے ملنا جو تھوڑا کچھ مل رہا اس کو، کیا مل رہا ہے؟ یہ جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ یہ تھوڑا کچھ ہے کہ، لیکن فارن فنڈنگ کے اوپر خان صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کا نام لیتی ہیں ساری پارٹیاں، پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پیپل پارٹی ہو یا دوسرے ادارے، ہر بندہ بولتا ہے جیسے کہ ملک ہی ہمارا فارن فنڈنگ کے اوپر چل رہا ہے۔ کبھی اس طرف کسی نے توجہ دی ہے کہ جب یہ لون لیتے ہیں، کشکول پکڑتے ہیں اور تلوے وہ تو چاٹتے اور ہیں بات ہے اور نا، جا وہ کر تو کوئی نہیں، وہ بھی تو ذاتی کے ایک استعمال کسی میں ہے۔ سیاسی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، وہ حکومت اپنی ثواب دید کے اوپر ان ماڈل کا جو صاحب، وزیر خزانہ اس کو خرچ کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن ساروں کی ہونی چاہیے۔ سب یہ کی آپ ہونی کہہ سکتے ہیں کہ زرداری کی بھی ہونی چاہیے، نواز شریف کی ہونی چاہیے، عمران خان کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک پریشر، فارن فنڈنگ کا کیس اتنے سال رکھ کے فیصلہ یہ کیا۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن وہ فیصلہ کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں نہیں گئی، ہائی کورٹ میں نہیں گئی، 9 سال کیس پڑا رہا ہے۔ لیکن فارن فنڈنگ کی تحقیق ہونی بہت ضروری ہے، ساروں کی ہونی چاہیے۔ عمران خان کو اکیلا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ نواز شریف کو ایک پاناما میں 435 نمبروں کا 435 لوگ شامل تھے، تو اقامہ پہ نواز شریف کو نکال دیا، وہ بھی زیادتی ہے۔ وہ 435 کا حساب ہونا چاہیے سب کا اور ہونا ابھی چاہیے کا۔ تھا۔ تو آپ یہ روزانہ روتے رہیں گے اور یہ مسائل ملک میں رہیں گے، کیونکہ یہ جتنے کیس عمران پہ کر دیں، یہ جتنے کیس نواز شریف پہ انہوں نے کیے ہیں، ان کیسوں کی اہمیت نہیں ہے، ان کو لوگ پولیٹیکل کیس سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایگزٹ ہے، یعنی آپ نے اس کو اگر گورنمنٹ اپوزیشن لیڈر کے خلاف کیس کرتی ہے تو ایسے ہے جیسے آپ نے اس کو کلین چٹ دے دی، یعنی پولیٹیکل لوگوں پہ۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، ہاں، تاریخ یہی بتاتی تاریخ ہے یہی بتاتی کہ بھائی میں تو سیاسی آدمی ہوں، میرے پہ تو کیس بننا تھا، جھوٹا سچا آٹا گوندھ دی ہلدی کیوں ہے، ہونا تھا۔ لیکن نتائج بھی جو ہے نا نتائج دیکھیں نا، نتائج کون سا نتائج؟ تو ملک نے بھگتے میری تو بات سنیں بھیا، نتائج کیا نکلے کہ نتائج نواز شریف اور زرداری سے 1 روپیہ وصول کیا عمران نے؟ جس سے پوچھو وہ کہتا میں پورا ریکی کیا ہے۔ سعودیہ میں حج اکبر، دنیا مخلوق ہر بندہ ڈسکس تو کرتا ہی تھا نا، جا رہے ہیں تو ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے نیازی اس سمجھتے ہیں ان کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، تو ڈسکشن اس شروع۔ پہ تو شک بھی نہیں۔ اچھا، میں کہتا، وہ کہتے تھے خیر ہے وہ تو پولیٹیکل کیس ہے نا، کون سے پیسے وصول کر لیے، اگر چور ہوتے تو وصول کر لیتے۔ ایکچولی آپ
جس پہ بھی عمران خان پہ جو کیس بنائے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، جیل بھی چلا جائے کوئی اہمیت نہیں ہے، پولیٹیکل کیسز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جس پہ پولیٹیکل کیس بنتا ہے ایسے سمجھو اس کو کلین چٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے. اس پہ جتنی دیر آپ اگر میرے اور آپ پہ بنے نا تو کیس ہوگا کہ دیجیے اس پہ. ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، ہاں یہ کاغذوں میں بنتے ہیں. ہاں یہ تو کاغذوں میں بنتے ہیں، سیاسی گیم ہے جی. کوئی ان کیسوں کو نہیں مانتا، لیکن یہ اوورسیز مانتے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، عمران خان کو رہنا چاہیے، یہ مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وہ نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے یا عمران سوبر ہے. یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے عمران نے بہت کچھ کیا، عمران کے ساتھ ہیں، یہ اوورسیز ہی کہتے ہیں. تو وہ جہاں تک کیسز کی ہے، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، عمران خان کے سارے وزیر کرپٹ ہیں 90%، 10% نہیں ہوں گے. سسٹم کرپٹ ہے. سسٹم کرپٹ ہے، وہ سسٹم آپ کا پورے ملک کا کرپٹ ہے. ہاں پورا کرپٹ ہے. اس سسٹم کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے نا تو آپ کرپشن، مجھے پکڑنا چاہیں گے، آپ کو پکڑنا چاہیں گے، کیس بنا دیں گے، بن جائے گا، جیل بھی چلے جائیں گے. سسٹم کو صاف شفاف بنانے کے لیے ایک تھرڈ سسٹم آنا چاہیے جو اچھا سسٹم صاف شفاف بن گیا تھا. میں آپ کو ماڈلر صاحب اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. مشرف صاحب کو گالف میں نے سکھائی اور مشرف صاحب کے ساتھ ہم گالف کھیلتے تھے. جب شروع میں وہ آئے تھے فارن فنڈنگ آئی، لوگ پیسے گورنمنٹ کو آئی، فارن ایڈ فنڈنگ ہی سمجھے نا آپ تو، فنڈنگ جو بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں، مقصود ہے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں، پاکستانیوں کا دل بڑھ گیا، احتساب شروع ہو گیا، صحیح کرپٹ بندے پکڑے. پھر سیاسی مسلطیں آ گئی ہیں، پھر طارق عزیز پرویز الہی دوستی شروع ہو گئی، پھر بالی کے جوتے، چنون کی قمیضیں، بریزے کا کپڑا اور باس کے جوتے سلیپر، یہ آنے شروع ہو گئے. جب یہ آنے شروع ہو گئے 2-2.5 سال کے بعد وہ ایکسٹینشن کے چکر میں پڑ گیا، طول دے لیا، طول دینے کے لیے. اگر وہ 2-2.5 سال مکمل طور پہ، اگر 5 سال لگا جاتے، ہاں نہیں 2-2.5 سال لگا مکمل طور پہ ایک ہوتا تو لوگوں کو ڈر بھی ہوتا کہ پھر کوئی مشرف جیسا آ جائے گا تو اڑا دے گا. وہ کیس جن کے بنے تھے وہ پھر باہر آ گئے، پھر وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے، پھر مسلطیں، پھر طارق عزیز فیصلے کرتا تھا، پھر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گیا، پھر یہ کام شروع ہو گیا. لیکن سردار صاحب بدبختی یہ ہے کہ تمام پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں اور اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کا بڑا قول و فعل میں تضاد ہے. جب اپوزیشن میں جاتی ہیں تو ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی کسر بقا نہیں رکھتے. نہیں وہ تو اس لیے نہیں رکھتے نا. اب جس طرح عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، عمران خان خود بھی یہ بات کرتا رہا ہے، اس کی پارٹی، اب یہ اس سے آگے چلے گئے. یہ 12 پارٹیاں، 12 دماغوں کا ذہن ہے. ذہن بڑا، سارا سب سے زیادہ ذہن بڑا تو مولانا صاحب کا ہے. اتنا بڑا ذہن، اتنا موٹا سر، وہ کمال کی بات سوچتا ہے. تو وہ بھائی وہ یہی کام آپ کرتے رہے کہ فوج کے خلاف نواز شریف نے لندن میں بات کی تو آپ سٹیج پہ 2 گھنٹے بعد آ گئے، وہ ہاتھ ہی کانپ رہے ہیں. فوج کے خلاف بات کریں، فوج کے سربراہ کے خلاف بات کریں، وہی آج جو کر رہے ہیں. کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فوج کو بچا رہے ہیں، وہ فوج کو عمران فوج کو نواز لیگ اور ان کے خلاف کرتا تھا، وہ فوج کو عمران کے خلاف اب کر رہے ہیں. جو عمران ٹھیک کہتا ہے کہ بڑی پارٹی کے ساتھ، حالانکہ عمران نے کوئی فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں، وہ تو بڑا واضح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے سے بھی زیادہ اہمیت اور اہم فوج. لیکن اس کو سربراہ کے بڑے نہیں بات کرنی چاہیے. جو محسنوں کو بھولتے ہیں نا، اسی سربراہ نے تو اس کو بنایا تھا، اسی سربراہ نے تو آگے لایا تھا جو موجود ہے. وہ تو نواز شریف اظہار بھی کرتا تھا. نہیں، عمران کو بھی یہی لایا تھا، جنرل باجوہ صاحب ہی لائے تھے. میں تو یہی تو محسنوں کو جو بھولتا ہے نا وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مقصود ہے کہ محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور ادھر ادھر کی سن کے کبھی کہے بندہ کہ میں نیپولین کا کام کر دوں گا، کبھی کہے وہ میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا. نہیں، ابھی تو یہاں تک انوالومنٹ شروع کر دی سیاسی لوگوں نے. جب کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے
تو اس کے اوپر بھی باتیں ہیں. کیا باتیں ہیں پرانا؟ جیسے ابھی بہاولپور جو ہے نئے ایک اور کمانڈر گئے، فیض حمید ادھر سے، پھر دوسرے ابھی آپ کے تو وہ دوست لگے ہیں نا سیکٹری ڈیفینس بھی. وہ سیکٹری ڈیفینس بڑا پروفیشنل بندہ ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل کی سیٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ سیٹ ہی لیفٹیننٹ جنرل کی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل لگا ہے اور بڑا پروفیشنل افسر ہے. اچھا، لیکن میرا خیال کہ سیاسی پارٹیوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. سیاسی پارٹیوں ادھر نظر رکھتی ہیں، ادھر وزارتیں چینج ہو جاتی ہیں، ادھر نہیں مطلب اپنا کام نہیں کرنا. اور جو اس ادارے کے اندر پولیٹیکل ان انوائرمنٹ کا گئی بیس ہے، اور ایمان یہ ہے کہ فوج اگر ٹھیک ہوگی تو کام چلے گا، نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا. سول ادارے میں ان کا تو ایمان یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوج اگر ٹھیک ہوگی تو ہمارے فارن جو سیکورٹی ٹھیک ہوگی. سیکورٹی کی طرف نہیں جاتے، انٹرنل معاملات تب چلیں گے. ذہن بن گیا نا، یعنی کہ بیٹھ کے جیسے کئی سیاستدان کہتے بھی ہیں کہ جن کا رابطہ ادھر ہوگا تو وہ بات صحیح ہوگی، نہیں کئی ہوگا سیاستدان تو پھر سیاست تو پھر کوئی نہ ہوئی. عمران بھی کہتا ہے سارے کہہ رہے ہیں 100%. اور زرداری کو ہی فوج نے بنایا، نواز شریف کو ہی فوج نے بنایا. پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنا، میں آپ کو میرے سامنے فیصلہ ہوا، جتوئی کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ فوج نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو بناتے. ضیاء صاحب لائے، پھر جنالی صاحب لائے اس کو. وہ تو بیچارہ باہر بیٹھا ہوتا تھا 3 گھنٹے. جلانی صاحب برگیڈی کجوم کے ایک گھر کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا. برگیڈ کجوم ادھر ویسٹیج میں میرے گھر میں رہتے تھے. گورنر جلانی کے دوست تھے. نہیں، جیسے ابھی پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ مجیب الرحمان کو لے لیں، وہ بھی ایک پاپولر لیڈر تھا نا. قائد اعظم کے بعد وہ لیڈر تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، ابھی چوتھے میرا عمران خان آئے ہیں. تو جو پاپولر لیڈروں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں سے نکلتے تو نہیں. اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ تو ملک کو ہوتا ہے کہ یہ تو ٹیمپریری ہوتا ہے نا، بدہ ہے 2 سال 5 سال کے بعد چلا جانا ہے، اس دنیا سے چلا جانا ہے. لیکن جو غلط فیصلے ہوں گے وہ کسی بھی شخصیت کے کیوں نہ ہوں، اور وہ ملک کو جو ہے نا اس کا دیکھو جو دن آئے گا میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی پاپولیرٹی میں کمی آئے گی. اس کی وجہ بڑھے گی نہیں. اس کی وجہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے نا، ایک کویشچن تو ہے نا کہ آپ اپنے وہ رفع عامہ کے کاموں کا پیسہ سیاست پہ کیوں خرچ کرتے رہے. دوسرا یہ کویشچن بھی پیدا ہوگا، ابھی تو یہ کویشچن نہیں پیدا ہوا کہ یہ جلسے اتنے بڑے ہوتے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. نہیں خان صاحب دیکھو نا، آپ نے اپنے تجربات جیسے پہلے بھی بہت ساری پروڈکشن آپ نے دی، بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ سچی. تو آج میرا ہے کہ ناظرین کو پرانی جو پروڈکشن ہے خان صاحب کی وہ بھی دکھاتے ہیں کہ ان کے تجربات سے مزید جو ہے نا ابھی کیا کون سی پروڈکشن کرانا چاہتے ہیں دکھائیں ہوئے. میں نے کہا ہے کہ مشرف کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا، اس کو آپ ابھی بھی اس پہ قائم ہیں؟ میں قائم، میں لکھ دیتا ہوں اسٹامپ کے ذریعے، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا. صحیح. یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی؟ ابھی تک تو نہیں جا رہی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے. شرف صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں. اس حالات میں نہ مذاکرات ہونے، نہ صلح ہونی ہے. صلح جہاں تھی، جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے تھے، اس پہ آپ لوگ بھی جلتی پہ تیل چھڑکتے ہیں. وہاں میرا خیال ہے چھڑکنے چلے ہیں اور کیے ہیں، کچھ 2-3 دن پہلے چھڑکا ہے تیل. اور ایکسٹینشن کا معاملہ تو وہ تو ریل شریف صاحب نہیں ایکسٹینشن ریل شریف صاحب میرا خیال ہے نہیں دیں گے، اور مدت ملازمت کی توسیع بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہم نے کہہ دیا ہے کہ بولنے سے رکتا نہیں ہے. میں تو خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ سیٹ پہ بھی آپ کہتے تھے اور مجھے بھی آپ آ کے کہتے ہوتے تھے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ سب باتیں آپ مجھے بھی کہتے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہونا. اور وہی ہوا جو آپ کا تجزیہ تھا، جو آپ جن نتائج پر پہنچے ہوئے تھے وہی ہوا بالکل، اور باقی سب لوگ غلط ثابت ہوئے. گورنر سندھ کا فیصلہ میرا خیال ہے، میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ انہوں نے کر لیا ہوگا. محمد زبیر ہوگا، میری اپنی اسیسمنٹ ہے. اگر ان کیس وزیر اعظم صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ان کو صادق اور امین نہیں رہتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن تک پھر کون وزیر اعظم ہوگا؟ شاید خاقان عباسی ہے. میرے ذہن میں تو یہ ہے وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے یا نہیں. میرے خیال میں وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے. ٹھیک. اور جس طرح ان کا پرانا
मकसूद मुशर्रफ साहब ने उनको अंदर कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। नवाज शरीफ साहब अब ECL से नाम निकालने के लिए अपीलें करेंगे, दरख्वास्त देंगे और पाकिस्तान में ही रहेंगे या पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाएंगे? तो वो तो यही है कि वो मेरा ख्याल है ECL से नाम उनका निकाला जाएगा। ये बात ऑलरेडी हो चुकी होगी और वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जब GAT की रिपोर्ट हो गई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो वो डी सीट करते हैं तो कर लेंगे। और डी सीट के बाद हमने ये ज़रूर लिखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद कैंडिडेट हैं, वो मैं हो सकते हैं। ये PM साहब चले जाते हैं अगर को रखो तो फिर कौन किसका नाम वो किसको प्रेफर करेंगे? मैं ये अगर कहूँगा जी कि फ़लाँ बन जाएगा, ये उनकी स्वाबदीद है। उन्होंने सारे ऑप्शंस अपने जो हैं वो उनको एनालाइज किया होगा। लेकिन मेरी जो इतला है शाहिद खाकान अब्बासी के मेरा ख्याल है मामला ज़्यादा, पता नहीं आपकी क्या इतला है। ये अभी जो आपने कहा, आपकी भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मतलब यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। इलेक्शन में इमरान खान के बड़े चांसेस हैं। इलेक्शन होंगे मेरा ख्याल है। तो फिर क्या नून लीग जो है उसी पावर के साथ आएगी सामने? पता नहीं उस क्योंकि इमरान खान का बहुत कहा जा रहा है कि इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। कितनी सीटें आज इमरान लेते नजर आ रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से तो 125-120 सीटें वो ले जाएंगे। 120 ले जाएंगे मेरे हिसाब से ले जाएंगे। तो बात यह है जो खान साहब के हालात मामलात बहुत बेहतर हैं। प्राइम मिनिस्टर बनना उसी ने है, बनाना भी उसी ने है। अभी भी आप पक्के हैं इस बात? पक्के। मेरा तो ख्याल है वो मियाँ साहब वो खामोशी रहेंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। जो सिलसिला है वो ये मुझे लगता है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मुझे जहाँ तक असेसमेंट थी, अभी हालात कुछ और हैं, मेरा ख्याल है सब्र करना चाहिए इनको। अच्छा। और ये को 2-3 दिन पहले की स्टोरी है। तो वो जो लगता यही था कि जो हालात बने जा रहे थे कि मरीम को गिरफ्तार करेंगे। APC तो बुलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसका कोई जाविया, सियासी जाविया आप नहीं देख रहे कि हुकूमत को कोई खतरा हो इससे? सियासी प्रेशर है, लेकिन इन प्रेशरों से बनना कुछ नहीं है जो मुझे जैसे पहले आपने कह दिया जी कि कुछ नहीं होगा, कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह चलेगी। नवाज शरीफ की तो तकरीबन डील हुई है $10 अरब की। 10 अरब डॉलर की डील हुई। डील से मुराद है कि उसने कहा है, कमिट किया है। जो मेरी नॉलेज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा कोई कानून नहीं है, लेकिन ये लिख लें वैसे ये बात है। लेकिन वो ये कहता है कि वो अपना मोड ऑफ पेमेंट पे प्रॉब्लम है। बकाया उनकी मामलात काफ़ी 70-80% तक एग्री है जो मेरा नॉलेज में है। और जरदारी साहब अभी तक नहीं देना चाहते, वो भी हो सकता है तैयार हो जाए। तो ये तो मसला मेरा ख्याल है मुक जाएगा जल्दी। मैं तो खैर काफ़ी अरसा पहले कह चुका था कि मियाँ साहब ने बाहर चला जाना है, इसकी ज़मानत हो जानी है। मैं तो बहुत पहले कहा था लेकिन जब उसको गिरफ़्तार किया था उसी वक्त ही मैंने किया था कि इसको बाहर जाना है। लेकिन वो मेरी एक असेसमेंट, एक तजिया था। लेकिन आपकी असेसमेंट बहुत ज़्यादा सही साबित होती है। अक्सर मैंने भी अंदाज़ा लगाया है कि जो आप कह रहे होते हैं यूँ लगता है कि जैसे आपको अंदर की खबर है। आपकी कभी चिड़िया का जिक्र आपने नहीं सुनिया, लेकिन आपके पास कोई तोता जरूर है। यूसुफ रज़ा गिलानी की 80% उम्मीद है। मैं तो इस बात को पहले दिन से कह रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी और शेख हफीज़ का मुकाबला नहीं है। वो पुराना सियासतदान है, लोगों से ताल्लुक, प्राइम मिनिस्टर रहा है, वज़ीदार बंदा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वैसे जीत जाएंगे नहीं साहब? यूसुफ रज़ा जीत जाएगा, ये तो हकीकत है ना। यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख का कोई मुकाबला नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत मेरे हिसाब से तो सुबह न्याजी साहब आपके हिसाब से वोटों वाला जीत रहा है या सिस्टम वाला जीत रहा है? क्योंकि सिस्टम ही चलाना है ना कि इमरानी साहब कल जीत जाएंगे, इमरानी चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। चेयरमैन नैब मुल्क की मफाद में है, कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें मेरा ख्याल है नेशनल लेवल की कुछ बातें हैं, उसमें चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन हो जाएगी। अब शेख साहब क्लोजिंग यही है कि ये मूव तो है बहुत बड़ी, हर तरफ लोग उठ खड़े हुए हैं, लेकिन मेरा जो अपनी तजज़िया है कि पंजाब में चेंज आ जाएगी, बोजार चला जाएगा। नून लीग से शाइस्ता परवेज हैं और पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल हैं सर। मलिक परवेज की वो सीट है और मलिक परवेज उसमें बहुत मकबूल है उस हल्के में। जी जी, बहुत अच्छे आदमी थे जी, बहुत नेक आदमी, हार्ड वर्कर, वही जीतेंगे। परवेज लाई काफ लीग है, वो इस वक्त ये रिस्क कभी नहीं लेंगे कि हम इमरान खान को छोड़ के या तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपोजिशन के साथ जाएं जबकि इलेक्शन सर पे है। तो मेरा ख्याल है
सिवाय गैर यकीनी सूरत हाल के और सारी एक्सरसाइज के और कुछ नहीं होगा। मेरा ये तजदिया है, मैंने कहा है कल भी, परसों भी, और कुरान, आप ही याद रखना कि पंजाब में चेंज आ जाएगी, चाहे परवेज इलाही के थ्रू आ जाए, पीडीएम गवर्नमेंट बना जाएगी, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाते हैं, ये तो फैसला बाद में होना है। कुदरत के काम तो होते हैं जो भी, लेकिन जो पहले से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्शन नहीं होने अगस्त 23 से पहले, होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन होने नहीं है। अब इन्होंने मुश्किल फैसला इसीलिए लिया, वरना मुश्किल फैसला क्यों लेते? अगर इलेक्शन कराने होते तो इतना बड़ा मुश्किल फैसला लेने का कोई तुक नहीं बनता था। उम्मीद तो है दिसंबर तक आपकी गवर्नमेंट को कोई नहीं छेड़ेगा, दिसंबर तक चलेगी, दिसंबर तक मेरे ख्याल में 23 तक चलेगी। ठीक, इलेक्शन होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है कि होने चाहिए, गैर यकीनी सूरत निकलनी चाहिए, लेकिन होने नहीं है। दिसंबर तक आपको कोई नहीं छेड़ता। हो सकता है वक्त पे इलेक्शन हो 23 में। एक बात तय कर ले, दिसंबर तक इलेक्शन नहीं होने, हो सकता है वे ये वक्त ही पूरा करे। मैं शुरू से इलेक्शन हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होने नहीं है दिसंबर तक। हो सकता है ये 23 तक वक्त भी पूरा करे। ये एक क्लियर बात मैं शुरू से कहता आया हूँ। अगर पंजाब के हवाले से चूंकि सवाल आ रहे हैं, इधर मुझे मैसेज ही, तो पंजाब के हवाले से आप बता के जाए कि कौन बनेगा वजीर आला। अभी मेरा रहते परवेज इलाही वजीर आला बन जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने सरदार साहब की प्रेडिक्शन सुनी। मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर नहीं, को 99% जो प्रेडिक्शन है ना वो सच्ची साबित हुई। तो अभी इसी टाइम से फ़ायदा उठाते हुए सरदार साहब से हम कुछ अगली प्रेडिक्शन इनसे लेंगे कि पहले तो सरदार साहब हमें ये बताएं कि ये 28 नवंबर को टर्नओवर पूरा हो रहा है जनरल बाजवा का, 29 को ये रिटायर होने जा रहे हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन लेंगे या जाएंगे, क्या करेंगे बताएं ज़रा। मैं तो इसमें कोई ज़ाती राय में नहीं दे सकता, क्योंकि जनरल बाजवा बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं और उन्होंने मुल्क की खातिर बहुत बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात को अस्वार करके बड़ी आसूदगी पैदा की है। शायद वो उन एक्सटेंशन न लें, लेकिन ये जो लोग आए हैं दौर इक़्तिदार में, वो मेरा ख्याल है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या की है कि वो जो कानून और कायदे के मुताबिक खोसे साहब का फ़ैसला है उतने तक वो रहें, ताकि मुल्क को मुआशी हालात से और गैर यकीनी हालात से निकालने की सूरत हाल पैदा हो सके। मतलब वो रिक्वेस्ट मान जाएंगे इनकी? ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो उन्होंने कुछ शर्त रखी है कि जी हमारा आप साथ देंगे तो हम मामलात को, जो मुझे हालात से लगता है कि हम देखो ना IMF से बाजवा साहब का बात करना, आप देखें कि मामलात का सारे चीज़ों को उसका आगे लेके चलना, मकसूद वो जो है ना, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा। अब हर बंदा वो जो है, जो बैरूनी ममालिक हैं वो भी फ़ौज पे डिपेंड करते हैं, चाइना है तो वो भी फ़ौज पे डिपेंड करता है, अमेरिका, यानी सारे लोग सियासी लीडरान की बजाय इमरान खान का तो फिर भी खुद कद बढ़ गया था ना, कुछ उसकी ज़ाती भी से पहले कोई से नहीं थी, लेकिन इधर बना गया था लेकिन अपना बेड़ा गर्क करने के लिए एब्सोल्युटली नॉट कह के थोड़ा सा कद तो कद न बढ़ाता, छोटा कद रहता तो गोली फिर असर नहीं करती ना, ऊपर से गुजर जाती तो मेरा ख्याल है कि ये लोग उनको मजबूर करेंगे, जो कर मानते हैं नहीं मानते। वाइस चीफ भी बन सकता है, 4 स्टार जर्नल भी बन सकते हैं, किसी की प्रमोशन पे भी नहीं आ सकता, सिस्टम है, जॉइंट चीफ भी बन जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरा PTI के मतलब बिलखसूस इमरान खान का जो फ्यूचर है, आइंदा इलेक्शन में PTI की क्या पोजीशन? इमरान खान के साथ हो जो टोला है वो लाइलम है ना अहल है। इमरान खान मुल्क की खिदमत करने के लिए आपको पॉलिसी ऐसी रखनी पड़ती है कि बाज़ औक़ात तो जिन चीज़ों को नहीं भी पसंद करते उनको पसंद करके साथ चलाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द कंट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। इमरान खान का ये मसला है कि इमरान खान अपने मौसनों को भी भूलता है, ये उसका मेरा बड़ा तल्लक था, और जो अपने दौर इक़्तिदार में उसने मेरे साथ किया आपके सामने, मुझे A से C क्लास में डाला,
डाला फवाद वगैरह ने, लेकिन खान साहब प्राइम सी मिनिस्टर क्लास थे। भी वादे करते लोग, ये समझते हैं दूसरी सी क्लास है जेल वाली वहाँ भी सी क्लास होती है। तो वो तो ये है कि मीडिया लिस्ट में सी क्लास भी डाला। मीडिया लिस्ट में हाँ, मकसूद है मेरे रेट कम करके तीसरे नंबर पे ले गए, और मैंने बताया ही थे उनको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसकी फवाद वगैरह न माने, लेकिन आई डोंट नो मेरा क्या कसूर था क्या नहीं था। मेरी एक्चुअली बैकग्राउंड है आर्मी, मैं नेचुरली रहता भी पिंडी में हूँ, तो वो मकसूद है कि मैं उनको तो, और एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक वाहिद अदारा है जिसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी है। सबकी गलतियाँ ज़रूर होंगी उनमें, तो सब भी लेकिन होती वो हैं। ऑफ द रिकॉर्ड उनको बता सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकते। तो वो ये थोड़ी बहुत हदूद व कजूद है। हमारा मियाँ वाली का है, बड़ा हमारी इज़्ज़त है, उसने बहुत अच्छा बंदा स्पीकर चुना है, जो सप्तान है। हाँ, ये पहला इसकी पार्टी में वाहिद बंदा है जो मियाँ वाली के जितने हैं सब वाहिद बंदा है जो कि ऑनेस्ट भी है, पढ़ा लिखा भी है और पॉलिटिकल आदमी भी है, और इसका वफादार भी रहेगा। बुज़दार तो इतना वफादार नहीं है, ये इसका वफादार रहेगा अगर इस पे टाइम आएगा। सप्तान साहब देखो ना, वैसे मीडिया में बहुत कम आते हैं, एक आपके साथ ही उन्होंने इंटरव्यू नहीं, दिया मेरा तो क्लास फेलो है, दोस्त है ना, मैं तो जानता हूँ, मुझे पहला फैसला इसने किया है। अच्छा, तो दूसरा खान साहब, जैसे अभी पॉपुलैरिटी है अवाम में इमरान खान की बहुत ज़्यादा, अभी ज़मीनी इलेक्शन ने सब ने देख लिया, 12-14 पार्टियाँ, अदारे, इलेक्शन कमिश्नर सारे, तो जो हालत इज़हार हुई अपोजिशन की, तो अभी इनके पास कौन सा रास्ता है कि इसका भी मैं इस आपको बताऊं कि सिस्टम से नवाज out शरीफ साहब अगर 23 तक इलेक्शन तक चले गए, कोई थर्ड सिस्टम ना आया, अगर इनका टकराव शेख रशीद की तरह पैदा हुआ, तो एक सिस्टम तैयार है जो इन हो जाना है, पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म हो जाना है 3-4 साल के लिए। लेकिन ये समझ नहीं आ रही सियासतदानों को। नहीं, तो जब मैं कह रहा हूँ तो उनको समझ आ जानी चाहिए, वो सिस्टम तैयार है, रेडी है बिल्कुल, कि मांडला कौन सी मिनिस्ट्री लेगा दूसरा कौन सी, मकसद जो सिस्टम तैयार है, लेकिन उनकी कोशिश है कि ये लोग चल जाए। अगर तसादम हुआ, चलने वाली बात तो नहीं है ना कि पंजाब गवर्नमेंट उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के पास है, शहबाज शरीफ की मानेंगे नहीं, तो सिस्टम चलेगा कैसे? जरदारी अपने मज़े कर रहा है, वो ना इधर है ना उधर है, ना दाएं है ना बाएं है, तो ये सिस्टम चलना बड़ा मुश्किल है। नहीं, जो जरदारी की ख्वाहिशात हैं कि मैं अगला प्राइम मिनिस्टर चाहता हूँ कि बिलावल बने, हाँ, तो उसकी ख्वाहिशात कहाँ तक पूरी देख रहे हैं? देखो ना, शायद बिलावल अभी न बने, लेकिन बिलावल ने बनना तो है ना प्राइम मिनिस्टर। उनकी ख्वाहिश है कि भुट्टो जिस तरह वज़ीर दफ़ा बने थे पहले और बाद में वज़ीर आज़म बने थे, ये उनकी ख्वाहिश है, और वो पूरी होती है या नहीं, लेकिन पूरी भी कर लेंगे। वो बड़ा जरदारी बड़ा तेज़ आदमी है। तो बाकी जो हजरात हैं, फजल रहमान साहब, जो उनकी ख्वाहिश है कि मैं सदर बन इस मुल्क का। फजल रहमान साहब भी देखो सदर बन सकता है, और ये अलवी डिस्क्वालीफाई हो गया तो सदर बन जाए। डिस्क्वालीफाई अभी तो नहीं हो सकता, वो केस बन गया जो है ना, या कुछ हो उसमें गया। इस्तिस्ना जो है ना वो हासिल, किसकी? हाँ, इस्तिस्ना सदर पाकिस्तान को आईनी मुकम्मल तौर पे? इस्तिस्ना, आईनी तौर कौन पे। से आईनी? आइन में यही तो इशू है सारा, ओ भैया, कि सदर पाकिस्तान को मुकम्मल इस्तिस्ना है, मुकम्मल। आप वो इन चीज़ों को छोड़ दिया करें, इस्तिस्ना वाले पहलू से हट के कोई और पहलू तलाश कर लिया जाएगा। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप के ऊपर जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं और मीडिया की शान भी हैं, बड़ी अच्छी बड़ी स्ट्रेट बातें और मुल्क के साथ मोहब्बत रखने वाली बड़ी बुलंद और ज़ोरावर आवाज़ हमारे साथ है। तो जनरल साहब जी, जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, मैं अभी हज अकबर पे था, माशाल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक। और वहाँ पे हालात ये थे कि जिस बंदे के जिस कमरे में जिस होटल में जाते थे ना, तो वो वहाँ एब्सोल्युटली नॉट लिखा होता था।
اب باہر جو پوزیشن ہے وہ کیونکہ حج پہ سارے ملکوں سے مسلمان آئے ہوتے ہیں اور ہر ایریے کی ہوا کا پتہ لگتا ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اوورسیز کی یہ سوچ جو وہاں موجود تھی وہ بڑی پریشان کرتی تھی، کیونکہ وہ لنڈن سے بھی مسلمان تھے، امریکہ سے بھی تھے، اور کچھ لوگ مجھے جانتے بھی تھے کثافت میں، اور پھر میرے پاس اکٹھے ہو جاتے تھے. ایک تو پوزیشن یہ ہے کہ اوورسیز ہمارے سسٹم کو برداشت نہیں کر رہے موجودہ گورنمنٹ کو، اور اوورسیز ہمارا بہت بڑا احساس ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جنرل مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اوورسیز کے وہ فنڈز ریکارڈ پہ ہیں، اتنے آئے تھے جس کی انتہا نہیں تھی. اور گالف پہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ سر اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، اور 2-2.5 سال بعد آپ نے بالکل ریفارمز لے آ کے فارغ ہو جانا ہے. تو وہ انہوں نے بعد میں طارق عزیز نے بالی کے جوتے، باس کے سلیپر، پرویز الہی کے ساتھ دوستی، مسلطوں میں پڑھ کے تو وہ لمبائی کی، جس وجہ سے اوورسیز کا پھر دھچکا لگا. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک تو ایک سائڈ پہ اوورسیز ہیں، اندرونی حالات یہ ہیں کہ پنجاب کسی اور کے پاس ہے، فرنٹیئر کسی اور کے پاس ہے، پکڑ دھکڑ ہے. ابھی پولیٹیکل، میں مانڈلا صاحب کو کہہ رہا تھا کہ پولیٹیکل آدمی جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اس کو سمجھتے ہیں وہ صاف شفاف آدمی ہے، یہ پولیٹیکل گرفتاری ہیں، کیونکہ نواز شریف اور زرداری سے عمران خان ہی کچھ نہیں لے سکا. اب ایک کل انہوں نے شہباز گل کو گرفتار کر لیا، محرم والے دن، 10 والے دن، بھائی کون سا آ رہا ہے عذاب، 2 دن ٹھہر جاؤ. اور یہ افراتفری، اسپیکر کا معاملہ، اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ نہ کنٹرول ہوا تو کیا آگے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے اداروں کو استعمال کرتے ہیں کہ شاید وہ عمران کے زیادہ خلاف ہو جائیں، عمران ان کے خلاف کرتا تھا اور یہ ان کے خلاف. حالانکہ عمران نے ان دنوں میں کوئی، میرا خیال ہے، خاص فوج کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو ایشو بنا رہے ہیں نون لیگ والے. اور خواجہ آصف نے اسمبلی میں تقریر کی تھی اور کل وہ بات کر رہا تھا. تو یہ کیا مقصود ہے؟ کول و فیل میں تضاد اور محرم کا مہینہ ہے. بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے نیازی صاحب کہ آپ کی اور ہماری تقریباً ہم عمر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتی ہے پالیٹکس میں ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن یہ دشمنی کی حد تک نہیں ہوتی. عام طور پہ ایک دوسرے کی شادیاں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے. لیکن اس دفعہ معاملہ بڑا مختلف ہے. ایک تو یہ کہ کڑواہٹ اور زہر اتنا گھول دیا گیا ہے کہ اب تو یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی روادار نہیں ہے. بیٹھنا تو دور کی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان کو بٹھا بھی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہوئی ہے، آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا، کہ جتنے ادارے ہیں وہ سب کے سب بے توقیر کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہو، نیب ہو، الیکشن کمیشن ہو، افواج پاکستان ہو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا ان کا آپس میں کرانے کے لیے معاملہ یا بات چیت کرانے کے لیے. اب کون کروائے گا؟ کسی کے پاس وہ اخلاقی اسٹیچر ہی نہیں ہے، وہ اخلاقی وہ سطح ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان، صدر پاکستان اور آرمی چیف کو چاہیے کہ کوششیں جاری رکھیں، کیونکہ اس کو میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں سمجھتا. یہ ملک کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے ان میں کوئی امن امان کروا دیں، کوئی آپس میں خیر و عافیت کی بات ہو جائے، جو کہ نظر نہیں آ رہی. مجھے ابھی خدشہ ایک تو یہ ہے کہ اس رسہ کشی میں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، کہ رسہ ہی ٹوٹ جائے اور پھر ان کے کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے. یہ ایک بات سوچنے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہرزہ سرائی نہیں ہونی چاہیے اداروں کے خلاف. اداروں نے بہت برداشت کیا اور اب شاید انہوں نے سوچا ہے کہ وہ ایکشن لیں گے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ چلیں اگر اس وقت نہیں ہوا ایکشن تو اب ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پھر سب کے کوئی بھی اگر ایسی بات کرے تو ایکشن ہونا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے جب کوئی ایسی بات. مجھے حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بات کی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ ARY بھی اٹھ گیا اور
وہاں سے سوشل میڈیا سے بھی ان کا بیان جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. تو لیکن مجھے جو اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے رینک اور فائل کو اکسانے کی کوشش کی تھی. تو یہ بہت خطرناک کام ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے فالو کیا ہو تو ایک جگہ پر جہاں عمران خان صاحب بیٹھے تھے وہاں پر میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ فوج اور عوام کو الگ کرنے کی گھنونی سازش سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ کوئی فوج عوام کی مدد کے بغیر کوئی جنگ لڑ کے نہیں دے سکتی. اور اگر آپ کے دل میں کوئی کڑواہٹ ہے بھی تو اس کو تھوڑی دیر دل میں ذہن میں رکھیں, بعد میں جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے. تو یہ بات چیت میں کرتا رہا لیکن کسی نے نہیں سنی. دونوں کی ہر طرف سے میں کوشش کرتا رہا کہ بیٹھ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی, میں نے نیشنل ڈائلاگ کی بات کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. تو یہ معاملہ تو ادھر ہے. باقی اگلے سوال اگر آپ کریں گے تو یہ تحریک طالبان پاکستان وغیرہ کے معاملات ہیں, اس پہ میں بعد میں بات کروں. ان کی کیا پوزیشن ابھی نظر آتی ہے تحریک طالبان؟ کس کی جی؟ یہ تحریک طالبان جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے. جی میرا اپنا خیال یہ کہ دیکھیں, جب آپ نے میرا گریبان پکڑا ہوا ہے اور میں نے آپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے تو نہ آپ کے پاس وقت ہے ملک کے لیے اور عوام کے لیے اور یہاں پر امن امان کے لیے اور خارجہ پالیسی کے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت ہماری خارجہ پالیسی ساکت ہے, جامد ہے, سٹینڈ سٹل ہے. اور ہماری جو انٹرنل جو معاملات ہیں, جتنے یہ رد فساد اور یہ چیزیں چل رہی تھیں, یہ پھر سٹینڈ سٹل ہے. اس لیے کہ آپ نے ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیا ہے دونوں پولیٹیکل دھڑوں نے کہ اور کسی چیز کی طرف توجہ دینے کا وہ موقع نہیں مل رہا. وہ جو بات چیت شروع ہوئی تھی تحریک طالبان پاکستان سے, وہ آپ سمجھیں کہ تقریباً سکٹل ہو گئی ہے. اس کی وجوہات ہیں. ایک تو میں نے وجہ یہ بتا دی کہ آپ اندرونی طور پہ اتنے مصروف ہیں دوسرے کاموں میں کہ آپ کے یہ جو میں نے کہا خارجہ پالیسی سٹینڈ سٹل ہے, انٹرنل پالیسی سٹینڈ سٹل ہے اور آپ اتنی توجہ نہیں دے پا رہے. ایک بات, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے را واپس افغانستان میں آ رہا ہے اور کچھ لوگ جو یہاں سے گئے تھے ہمارے علاقے سے یہ واپس آ رہے ہیں. اور جب وہ آ جائیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر وہی کام ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا, کیونکہ ان کے پیچھے تو وہی لوگ ہیں. پھر جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ ہمارا جو رویہ رہا ہے, یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں, یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی, جب کارزئی کی حکومت تھی, تو ہر دوسرے دن ہمارا وزیر خارجہ ادھر ہوتا تھا یا کوئی بڑا آدمی ادھر ہوتا تھا, آنا جانا, ان سے بات چیت اور یہ کر لیں وہ کر لیں. یہ اس حکومت کو آئے ہوئے سال ہو گیا ہے. کتنی دفعہ آپ کا وزیر خارجہ گیا ہے ادھر, کتنی دفعہ اور کوئی اہم شخصیت ادھر گئی ہے. تو آپ نے جب ان کو اتنا اگنور کر دیا اور ان کے نیکسس ہے, ان کے تعلقات ہیں افغان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ, ادھر سے آپ نے ان کو اگنور کر دیا, ادھر سے را نے اپنی جگہ بنا لی. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر خارجہ جو ہیں ہندوستان کے وہاں چکر لگا چکے ہیں. ادھر سے ہمارے علاقے میں وہ قوتیں واپس آ گئی جو ان کو بڑی مشکل سے ہم نے نکالا تھا. تو پھر آپ اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا. نہیں, جو تو آج آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ عالمی دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور وہ میرا خیال ہے دیکھو نا, ان کے پاس, ہمارے لوگوں کے پاس تو کوئی ٹائم نہیں ہے. اگر آپ ان سیاسی لوگوں پہ توقع کریں گے, یہ تو ایک انڈا حاصل کرنے کی خاطر مرغی خانہ ذبح کرنے کے چکر میں ہے. یہ تو بالکل ان کے پاس کوئی نہیں ہوگی. وہ تو لیکن آپ نے آپ صحیح کہہ رہے, لیکن آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ بڑا زبردست جوابی حملہ کیا ہے پاکستانی فوج نے, ان کے کافی کیجولٹیز کی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ یہاں پر قدم اس طریقے سے جما پائیں گے. یہ تھوڑے سے کوئی واقعات پیش آئے ہیں, ان کو خیر گریجویٹ بھی کیا گیا ہے, کچھ واقعات حقیقت بھی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے زخم چاٹتے رہیں گے. پاکستان آرمی عوام کی مدد سے انشاءاللہ ان کا دوبارہ کلا کما کر دے گی. جو چھوٹے موٹے سر اٹھا رہے ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے. لیکن ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو چاہیے کہ خدا را سوچیں اس سارے معاملے کو. یہ جو بانٹ دیا ہے عوام کو, ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کو پکڑ لیا, وہ جواب میں یہ کر دیا وہ کر دیا, اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ پورے ملک میں پروونشل حکومتیں کسی اور کی ہیں اور ایک فیڈرل حکومت لیے بیٹھی ہے. تو اس کا علاج ایک ہی ہے نیازی صاحب, جلد انتخابات, شفاف انتخابات. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, جو کہ انتخابات ہی کے طریقے سے آ سکتی ہے, اس وقت تک نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی اور نہ ہی آپ کی سیکیورٹی سٹیبلٹی آئے گی. یہ بات آپ میری مارک کر لیں. یہ مدر آف آل سٹیبلٹی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے.
لیکن وہ جنرل صاحب پہلے ہی میری بات ہوئی تھی کہ جو آپ حل بتا رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہی حل ہے شفاف انتخابات. پھر بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، جو ہارے گا وہ کہے گا وہ دھاندلی ہوئی ہے، دوسرے نے کی ہے. لیکن انتخابات ابھی تو ریسنٹلی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے نا، ابھی تو اتنی کشمکش ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور پولیٹیکل لوگوں کو کوئی ملک کی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے ذاتی ہوس کی خاطر، ذاتی ناجائز خواہشات پوری کرنے کی خاطر وہ سارے ملک کو اجاڑ رہے ہیں، اور ان میں خوف خدا نہیں ہے. چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے نواز لیگ ہو، چاہے شہباز ہو. پولیٹیکل لوگوں میں آپ سوچیں نا کہ ان میں درد آئے گا کہ ملک کے وہ ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ آپ جیسے لوگوں کو، محب وطن کو، آپ سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس کی فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری جو ہے نا، ہمارا کوئی پنجاب فرنٹیئر گورنمنٹ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک دوسرے کے خلاف بہتان بازی اور ایک دوسرے کے خلاف پراپیگنڈا اور خرید و فروخت کا کام. دیکھیں ایک اور میں لودھی صاحب، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی دنیا میں نہیں ہوتا. کوئی بھی جلسہ چاہے عمران خان کرے، چاہے نواز شریف صاحب کرے، میرا بڑا تجربہ ہے، اور میں بھٹو صاحب کو 2 دفعہ گورنمنٹ میں لایا ایز اے وزیر اعلیٰ. اب بھٹو صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے تھے تو نعرے لگنے شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ گورنمنٹ جب پنجاب کی کسی اور کے پاس ہو نا تو وزیر اعظم کا چلنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ایک تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ڈاٹے ہیں کہ یہ میں ان کے کلوز رہا ہوں کہ یہ ان میں کوئی پاکستانیت نہیں ہے کسی بندے میں بھی، ذاتی مفادات. اور یہ جتنے بڑے جلسے کرتے ہیں اس پہ پیسے خرچ انویسٹر کرتے ہیں، اور جو انویسٹر لاکھ روپے خرچہ کرتا ہے وہ کروڑ روپے بناتا ہے. اور جلسے نہ عمران کے ایسے ہو سکتے ہیں، نہ مریم کے ایسے ہو سکتے ہیں، نہ شہباز کے ہو سکتے ہیں، نہ زرداری کے ہو سکتے ہیں. یہ سارے ہی پیسہ انویسٹر سے خرچ کراتے ہیں، پھر ان کو ناجائز مراد دیتے ہیں، اور پھر وہ اربوں روپے بناتے ہیں. اور اس گیم میں سارا پاور شو اور اس گیم میں سارا کچھ چل رہا ہے. یہ ضرور ہے عمران خان کا ووٹ ہے، اس کے بیانیے سے اس کو اسٹرینگتھ ملی ہے، لیکن وہ بھی انویسٹر ہیں، اس کی پارٹی میں بھی انویسٹر ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ باتیں تو آپ بہتر جانتے ہیں. زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اور جو باقی ادارے ہیں پولیس جیسے، وہ بیچارے سخت پریشان اور حیران ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے، ان کو ایک حکم دیتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. دوسرا آتا ہے، ان سب کو نکال دیتا ہے، پوسٹنگیں کر دیتا ہے، وہ پھر نئے حکم دیتا ہے، وہ کر سکتے. بھئی ان افسروں کا ان کا کیا قصور ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ مقابلے کا امتحان دے کر آ گئے اور باقی سب سے زیادہ لائق تھے، اور ان محکموں میں آ کے ہو گئے، اور محکمہ انہوں نے اپنے باندی بنا لیے، اپنے غلام بنا لیے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرف حالات بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی اچھے نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں کرائم، اور اس کے لیے کسی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ورنہ یہ دیکھیں تماشا نہیں دیکھا جا سکتا کہ آپ اور ہم پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. اس کشتی میں ہم سب لوکل لا اینڈ آرڈر کا اتنا بڑا پرابلم ہے کہ میں کینٹ میں رہتا ہوں، میں اسلام آباد میرے گھر ہیں لیکن ابھی تک چھوڑ کے نہیں آیا. شروع میں پنڈی میں رہتا ہوں تو پنڈی میں ہی رہ رہا ہوں. تو وہاں پہ اتنی چوریاں ہیں. 4 دن پہلے سینئر افسر فوجی ہے کہ آپ کے پاس اخبار ہیں، یہ ہے ہمارے، یہ دن دہاڑے آ کے لوگ گاڑیاں ہماری لے گئے ہیں، یہ کر. میں کہتا کس کے پاس پرچہ کرائیں گے؟ نہ پولیس ہے، نہ قانون ہے، نہ لا ہے، نہ وہ مقصود ہے. ان کو نہ ایس ایچ او کو پتہ ہے میں صبح ہوں، شام کو ہوں، نہیں ہوں. تو میں کس آپ یوں سمجھیں کہ پورا نظام توڑ پھوڑ کا شکار ہے، اور بلکہ اگر یوں کہیں کہ کوئی نظام نہیں ہے. ہاں نہیں ہے، بالکل نظام نہیں ہے، نان سسٹم ہے، نان سسٹم ہے. اور اس نان سسٹم کے اوپر یہ پریزائڈ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں دھڑے. تو کیا پریزائڈ کریں گے؟ یہ ٹوٹی پھوٹی ٹھیکریوں کے اوپر اپنی کیا یہ اپنی چودراہٹ چلانا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ میں اپنا طرح امتیاز پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تمام باشعور پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ پہلے پاکستان کا نظام کے بارے میں سوچیں، نظام کو ٹھیک کریں. اور یہ جو آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک بس ایون فیلڈ کی بات کرتا ہے، دوسرا توشہ خانہ کی بات کرتا ہے.
نہ کسی کو ہے کہ بھی تعلیم کیسے دیں گے, غربت کیسے دور کریں گے, لوگوں کو انصاف کیسے دیں گے. تو یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے اور لوگ تنگ آ چکے ہیں. جب اتنے آپ کہتے ہیں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اگر وہ نوجوان کے پاس علم نہیں ہے, کوئی آپ نے ان کو ٹریننگ نہیں دی ہے, کوئی آپ نے ان کی تربیت نہیں کی ہے, ان کے پاس کوئی اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے ایک بوجھ ہے. اور وہ کسی بھی وقت اگر چڑھ دوڑے تو نہ آپ بچیں گے نہ ہم بچیں گے. یہ جو آپ کو تھوڑے سے آئی لینڈ نظر آتے ہیں آف پراسپیرٹی, یہ ڈوب جائیں گے, غربت کے سمندر میں ڈوب جائیں گے. یہ لوگوں کو سوچنے کی بات ہے. میں آپ کو لوئی صاحب بڑی حیرانی کی بات بتا رہا ہوں, اس پہ آپ سینئر لوگ ہیں, آپ کو سوچنا چاہیے. ابھی اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ خیر, اور تو ہمارے میڈیا کا بھی بڑا پرابلم ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی بات چھاپتے ہیں, دوسری چھاپتے نہیں ہیں. ہم اتنی خبریں ہیں, اتنے ڈیلی وارداتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں اور پنڈی میں, کینٹ میں آپ کو بتاؤں پنڈی, کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس کو بندہ بریکنگ نیوز کس کی دے, کس کی نہیں دے, اور کون ایکشن کرے گا اور کس کے آگے روئیں گے. وہ تو یا شہباز گل کو گرفتار کریں گے یا فہد چودھری کے خلاف چلیں گے. جو زیادہ بڑی بات ہونے کا امکان ہے, خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لاہور میں پہلی بات تو یہ کہ 13 اگست سے پہلے یہ بڑے بڑے لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے, کرتے ہیں نہیں کرتے اللہ بہتر جانتا ہے. جب وہاں پہ بڑا جلسہ ہوگا تو پولیس پنجاب کی ہے لیکن رینجرز وفاق کے ہیں, اور اگر یہ رینجرز اور پولیس آمنے سامنے ہو گئے یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو پھر کیا ہوگا. اللہ نہ کرے ایسا ہو, میں صرف خدشات کا اظہار کر رہا ہوں. نہیں خدشات ہی نہیں ہے سر, یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ یہ ٹکراؤ کی طرف, یہی تو پہلے میں عرض کر گیا ہوں کہ یہ ہم ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں. اس کو کیسے حل کرنا ہے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے, اور خاص کر آپ جیسے لوگوں کا جو اہل علم بھی ہیں اور ماشاء اللہ بڑے سینئر اپوائنٹمنٹس پہ بھی رہے, تو یہ اس پہ بڑا سیریس سوچنا چاہیے. آپ چیف صاحب کو ہی ملیں, ہمارا موقع لگا ہم بھی بات کریں گے, صدر کو بھی ملنا چاہیے اور چیف جسٹس کو, کہ اس میں کو معاملے کی اسودگی کے لیے, ملک کی اسودگی کے لیے سوچیں. جب ملک مشکل میں ہو نا, جس طرح آج باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ عالمی دہشت گردی کا خطرہ ہے, عالمی دہشت گردی شروع ہو گئی اور ساتھ پاکستانی افیکٹ ہوا, تو ان حالات میں ہم کہاں لڑیں گے. فوج کی تو مدد چاہیے نا, فوج کو عوام کی, لوگوں کی سکون چاہیے. جب یہ بھی نہیں ہوگا تو فوج بیچاری کیا کہ ہمارے اتنے لوگ, ہم تو لودھی صاحب میاں والی کے ہیں اور میاں والی چکوال کی سب سے زیادہ فوج ہے. ہمارے تو فیملی کے اندر پتہ نہیں کتنے حوالدار سپاہی بیچارے پچھلے 4 مہینوں 5 مہینوں میں شہید ہوئے, 3 تو شہید ہوئے. تو وہ مقصد ہے کہ وہ جی ہر جگہ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. بلکہ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو, کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جیلم اور میاں والی وغیرہ کے اس علاقے کے لوگ زیادہ تھے فوج میں. اب ایسا تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے. ابھی پورے پاکستان سے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کی جو آبادی کا تناسب ہے اس تناسب کے حساب سے فوج میں لیا جاتا ہے. سوائے تھوڑا سا پرابلم ہے بلوچستان کا, وہ بھی ایسا حال ہو رہا ہے, وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں. آفیسرز تو خیر ہوتے ہیں اس میرٹ کے اوپر, لیکن جو جوان ہیں نیچے اس طریقے سے ہو رہے ہیں. پورے پاکستان میں لوگ اپنے شہیدوں کو وصول کر رہے ہیں آئے دن. تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرا ایک آپ سمجھے ادنا سا انالیسز ہے, اللہ کرے کہ یہ غلط ہو. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 2 پولز بن گئے ہیں پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا, ان میں سے جب تک ایک دوسرے کو ختم نہیں کر دے گا, پی ڈی ایم کے پاس اسٹیٹ کی پاور ہے, وہ پوری کوشش کریں گے ان کو نیست و نابود کرنے کی مکمل طور پہ. اور ان کے پاس ایک عوامی پاور ہے, عوام ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, لیکن شاید عمران خان کے پاس زیادہ ہیں. ایک عوامی پاور ہے, وہ ان کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ نہ کرے کہ جب نیست و نابود جب کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر دشمن آ کے اس کے اندر تیل ڈالتا ہے. جب وہ آگ جلتی ہے تو وہ تیل پہلے بھی ڈال رہا ہے, وہ تیل اور بھی ڈالے گا. خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, ہمارا حال سیریا والا نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ نائجیریا والا نہ ہو جائے, لیبیا والا نہ ہو جائے, یمن والا نہ ہو جائے.
अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन लोधी साहब उस तरफ क्यों जाते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप लोग कंट्रीब्यूट करें। आप अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये लोगों ने बुरा कहना है, नहीं करेंगे ये अफवाज पाकिस्तान ये तो कहना कि जी वो ना इंटरफेयर करे ना वो करे, वो तो एक वो परसेप्शन है। वो तो 10 साल इंटरफियर नहीं करेगी तो तब परसेप्शन ख़त्म होगी। उनका इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मामलात इससे आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। थैंक यू। जी मैंने कहा ना जी, बहुत शुक्रिया।